جی بابا جی، بڑا سہانا سہانا وقت ہے، بہت زبردست آپ کا یہ منظر دیکھ کے مجھے بہت پیارا لگا ہے آپ کا یہ سارا سسٹم۔ آپ کچھ گفتگو فرمانا پسند کریں گے؟ اس ٹائم قاری صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اصل میں یہ جو جس سچویشن کے اندر آپ بیٹھے ہوئے یہ ہیں نا، وقت جو ہے نا، یہ گفتگو کا وقت تو نہیں ہے، یہ وقت تو تھا اس اپنے مالک خالق کائنات رب العالمین کی طرح رجوع کرنے کا۔ تو سارا دن ہوتا ہے گفتگو کرنے کے لیے، آپ نے ادھر سے بھی موقع کا فائدہ اٹھا لیا بیچارے، بابا جی بیٹھے تھے۔ ویسے آپ قاری صاحب موقع جانے نہیں دیتے کوئی بھی ہاتھ سے۔ اصل میں نا بابا جی، یہ جو ہے نا، جس وقت کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو یہ منظر مجھے مطلب اس منظر کا ایک یہ فائدہ ہوا نا کہ ایک مرتبہ ہم نے رات کو ایسے آپ اٹھ کے بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت میں نے ویڈیو بنائی تھی، تو وہ کوئی ایسی مطلب یہ کوئی ایسی مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں، یہ رات کا جو پچھلا پہر ہے، تو آپ بھی ایک دن فرما رہے تھے کہ جو ہے نا بات جو ہے یا گفتگو کے ذریعے سے جو فیض ملتا ہے یا کسی سے بات کرنی ہو یا کسی کو بات سمجھانی ہو، تو ایک دن میں نے آپ کی زبان سے ہی سنا تھا کہ وہ رات کے پچھلے پہر جو گفتگو ہوتی ہے اس کے اندر سرور ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا جی وہ بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کہا چلیں وہ کچھ بات نہ جو کچھ ہوتی ہے حاصل نا، کر لیتے وہ ہیں۔ قاری صاحب جو بات ہوتی ہے نا، وہ تنہائی کی خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو آپ تو کیمرہ لگا کے بیٹھ گئے ہیں، آپ سے میں کوئی ایسی بات تو نہیں کروں گا بھی جو کسی کے سمجھ میں نہ نہیں، آئے۔ آپ سادہ ہی گفتگو فرمائیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی مطلب کیونکہ کلام یہ پڑھ لیا عاشق جائے یا لوگوں کی بس۔ محفل ہوتی ہے اس وقت۔ یا خدا جانتا ہے جاگتا ہے اور ذات پاک وحدہ لا شریک وہ جاگتی ہے، یا رات کو اس کے چاہنے والے اس کے عاشق لوگ جاگتے ہیں، یا پہرے دار رات کو جاگتا ہے، یا کوئی بیمار رات کو جاگتا ہے۔ باقی تو دنیا سوئی پڑی ہوتی ہے، بے خبر ہوتی ہے، لیکن یہی گھڑی ہے باخبر رہنے کی۔ سبحان اللہ۔ اگر اس گھڑی کا پتہ چل جائے، اس رات کے پہر کا پتہ چل جائے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، تو میرا خیال ہے قدردان زندگی بھر نہ سوئے رات کو، وہ اسی گھڑی کے انتظار میں بیٹھا رہے کہ شاید وہ گھڑی آ جائے جو آپ کی پوری زندگی کا مقصد آنے کا حال ہو جائے۔ اس گھڑی کو بڑی بڑی ولایت، بڑے بڑے وہ جو کامل، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بابا جی، وہ رات کے اگلے پہر میں نا جاگتے رہتے ہیں اور جب رات کے 12 بجتے ہیں یا 1 بجتا ہے تو اس وقت سو جاتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے؟ یہ کافی عرصہ دراز تک میرا بھی یہ نا معمول رہا ہے، تو مطلب اگر چاہیے کیا بندے کو کہ پہلی رات کے پہلے پہر بندے کو سو جانا چاہیے، آرام کرنا چاہیے، اور پچھلے پہر اٹھ کر پھر جو ہے نا جی وہ اگر جاگنا چاہتا ہے تو اسے جاگنا چاہیے۔ دیکھو جیسے کہ بتایا گیا، فرمان جاری ہوا، اس کا تو یہی ہوا کہ رات کو ٹائم سے سو جاؤ، جی صبح ٹائم سے اٹھو، اپنے رب کو پکارو، اس کی یاد میں بیٹھو، اور جب صبح ہو تو اپنے کام کی طرف نکل جاؤ۔ تو رات کو زیادہ سے زیادہ 9 بجے تک سونا چاہیے انسان کو، تاکہ اس کی نیند بھی پوری ہو جائے اور اپنے مالک کی یاد کا وقت جو ہے وہ بھی آپ کو مل سکے۔ تو انسان 4-5 گھنٹے سو لے تو بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے، باقی اس کی یاد میں گزار دو، اور جو دن کا ٹائم ہے اپنے بچوں کے روزی کما لو۔ تو یہ بہترین وقت ہے انسان کے دونوں چیزیں کمانے کا۔
یہ جیسے قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا نا جی، یہ سورت مزمل کے اندر بھی تذکرہ ملتا ہے کہ یہ جو ہے نا جی رات کا اٹھنا جو ہے وہ آدھی آدھی نفس کے اوپر ذرا بھاری ہے. آدھی رات سے کچھ کم یا کچھ زیادہ اپنے رب کو پکارو گرے ذرے کے. سبحان اللہ. تو یہ سورہ مزمل فرماتی ہے. تو ہر بات تو قرآن میں ہی فرمایا گیا ہے، قرآن سے باہر تو کوئی بات بھی کوئی نہیں. اگر کوئی درویش کوئی بھی کام کرتا ہے وہ قرآن سے باہر تو کرتا ہی نہیں ہے. لوگ لکھ فتوے لگاتے رہے، وہ ان کی اپنی موج ہے، جن کے مقدر میں ہے فتویٰ لگانا اس نے فتویٰ ہی لگانا ہے. یہ میری جو ہے نا جی کچھ تھوڑی سی شوگر بھی مجھے محسوس ہو رہی ہے، تو میں نے یہ کرے لنگر آپ کے پاس رکھا ہوا ہے. لنگر کا چلے جی، موجیں ہی موجیں لگی ہوئی ہیں، لنگر بھی مل رہا ہے اور گفتگو بھی مل رہی ہے. سبحان اللہ. واہ جی واہ، ایسا زبردست منظر ہے. مجھے تو حیرانگی یہ ہو رہی ہے کہ ابھی بابا جی اپریل کا مہینہ ہے، اپریل کے مہینے کے اندر یہ منظر ایسا بنا ہوا ہے جیسے کوئی سردیوں کی رات ہو. ابھی بھی میں رضائی سے نکل کے آیا ہوں، یعنی کہ نا مطلب سردی ہو رہی تھی، تو رات کو آپ نے بھی اوپر کمبل لیا ہوا تھا میرے خیال میں. سردی ہے نا، اصل وہ جو بارش آئی ہے نا اسلام آباد، برف پڑی ہے، اس کے اثرات آ گئے ہیں یہاں تک. بابا جی برف تو نہیں تھی، مجھے تو وہ کوئی عذاب الہی لگ رہا تھا، ایسے اتنا موٹا موٹا برف کا وہ جو ہے نا جی اولا پڑا تھا. لیکن وہ سمجھنے کے لیے تو ایک عذاب الہی ہے، اگر نہ کچھ سمجھے تو پھر وہ بارش ہے بس. کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب میں عذاب دیتا ہوں ایسی شکل میں دیتا ہوں، طوفان کی شکل میں، زلزلے کی شکل میں. کل میرے خیال میں آپ کے نمبر پہ ہی ایک ٹیلی فون آیا، وہ بتا رہے تھے کہ جی وہ ایک وہ جو ہے نا جی برف کا گولا لگنے سے ایک بندہ فوت ہو گیا ہے ادھر. ہاں وہ سر میں لگا تو بے ہوش ہوا، بے ہوش ہوتے ہوئے پھر اس کے بعد فوت ہو گیا، وہ ہوش بھی نہیں آیا. اگر دیکھو نا کہ ایسے حالات دیکھ کے بھی انسان توبہ استغفار نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ میں نہیں پلٹتا، تو پھر سمجھ لو کہ وہ اس دنیا میں بے ہوش ہے، بدقسمت ہے. تو اللہ تو ہر طرح سے انسان کو پکارتا ہے اور بلاتا ہے، محبت سے بھی، ڈرا کے بھی، دمکا کے بھی. ٹھیک ہے، وہ تو کہتا ہے کسی طریقے سے یہ بندہ میرا پلٹ آئے اپنے حقیقی مالک کی طرف، لیکن یہ نہیں پلٹتا. یہ بس اس دنیا کے نشے میں اتنا آگے جا چکا ہے، جتنا بھی آپ چاہے. دیکھو ہم عرصے دراز سے دعوت دیتے ہیں، جی جی اے لوگو لوٹو اپنے رب کی طرف، آپ کا رب بلا رہا ہے، پکار رہا ہے آپ کو. اگر نہیں کوئی ٹس سے مس کرتا تو اس کا نصیب ہے، لیکن ہمارا جو حق ہے، ہمارا جو فرض ہے، ہم تو پکار رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں. نہیں بابا جی، یہ تو اب ہے کہ ٹچ تو بہت سارے لوگ ہوئے ہیں، کئی لوگوں نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا ہے. دیکھو اچھا، اس میں ایک اور میرے ذہن میں بات آ رہی ہے بابا جی، جب تک انسان کی کوئی وابستگی نہیں ہوتی یا کوئی وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک لائن بنی ہوتی ہے یا ایک لو لگی ہوتی ہے کسی کامل کی مہربانی کی وجہ سے، یہ جب تک ایسا کوئی نہ ہو تو پھر میرے خیال میں یہ جو یہ رات کا اٹھنا ہے اور اس کی عبادت میں مشغول ہونا، اس کی یاد میں مشغول ہونا، یہ میرے خیال میں اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ایک لو لگ جائے، ایک عشق ہو جائے، ایک محبت ہو جائے، تو پھر ہی میرے خیال میں یہ سارا سسٹم بنتا ہے. ہاں ہاں، عشق کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے نا جی. عشق کی تو ایک منزل ہے. دیکھو منزل ملتی ہے عشق سے. ویسے تو انسان شوق سے چلتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، تو بڑا کچھ کرتا ہے. اگر عشق مل جائے تو پھر تو سارے سفر ہی آسانی سے طے ہو جاتے ہیں. پھر تو پتہ نہیں چلتا کون کون سے سفر، کتنے کتنے مشکل سفر جو ہوتے ہیں انسان گزر جاتا ہے اور اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے. کیونکہ عشق وہ چیز ہے کہ جس میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی، ہر رکاوٹ کو وہ عبور کر دیتا ہے. بابا جی جب تک کوئی زیارت نہ ہو جائے بندے کو،
اس وقت تک وہ پھر کیسے عشق کرتا ہے؟ تو زیارت تو ہوگی تو عشق ہوگا نا۔ دیکھو قرآن پاک میں دو چیزیں آئی ہیں، جنت کا بھی بتایا گیا کہ وہاں حور و قصور ہے، دودھ کی نہریں ہیں، شاید ہے، بہت کچھ بتایا گیا۔ جی جی شاید انسان اس وجہ سے یہ اپنے رب کی طرف پلٹ آئے۔ دوسرا دوزخ کا ڈر سنایا گیا، خوف سنایا گیا کہ شاید میرا بندہ اس ڈر سے انسان بن جائے، اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ تو جو ان دو باتوں سے بھی نہیں مانتا پھر وہ بد قسمت ہے۔ تیسرا وہ ہے جو نہ جنت کا لالچ رکھتا ہے نہ دوزخ کا خوف رکھتا ہے، وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے، اس کی محبت، اس کی عشق میں وہ غمزد رہتا ہے۔ وہ اس چیز کو دیکھتا ہے اور وہ وفا کرتا ہے اللہ سے کہ دیکھو میرے اللہ نے مجھے کس طرح گندے نطفے سے پیدا کیا، اشرف مخلوقات بنایا۔ تو وہ اس وفا میں لگا ہوتا ہے، اس اپنے مالک کی یاد میں بیٹھا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ کچھ نہیں مانگتا اپنے اللہ سے۔ یہ ہے تو بابا جی کوئی خاص لوگوں کا ایک حصہ سمجھ لیجئے، یا ہر ایک کے مقدر کے اندر اس کی یاد نہیں ہے۔ یہ چیز میں نے بہت جگہ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ وہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے اپنی طرف بلا لے۔ مگر ایک چیز وعدہ فرمائی اللہ وحدہ لا شریک نے، پر اللہ فرماتا ہے کہ کچھ روحیں وہ ہیں جو میں خود چنتا ہوں، کچھ روحیں وہ ہیں جو میری طرف گریہداری کرتے ہیں، روتی ہیں، اور میں اس کو بھی چن لیتا ہوں۔ تو اب نصیبہ جو بدلنے والی بات جو تھی نا، وہ یہی تھی کہ ولی کی نگاہ میں وہ تاثیر دیکھی، ہزاروں کی بدلتی تقدیر دیکھی۔ تقدیر تو اسی کو کہا گیا تھا نا کہ اس طرف سے نامہ کٹا کے اور اللہ کے قرب کی طرف ڈال دینا۔ یہ 5 وقت کی نماز کی گریہداری کا بھی مقصد یہی تھا، اور 1,24,000 پیغمبر جو کم و پیش بھیجے گئے ہیں، تو وہ بھی یہی پیغام لے کے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو اگر صرف ہم اس بات پہ کہہ دیں گے تو پھر تو سارا دوش اللہ کی ذات پاک آ جائے گا کہ پھر بندہ کہے گا کہ اللہ تو نے تو مقدر لکھ دیا تھا۔ تو مگر اللہ پاک نے یہ بھی تو پھر رکھ دیا نا کہ میں نے پیغام والے تو بھیجے تھے آپ کے پاس۔ حال تو بابا جی یہ ہو گیا ہے کہ اب جو ہے نا جی، یہ آپ اسی چیز سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ والے ڈھونڈنے پڑتے ہیں، یعنی کہ حالانکہ مسلمان کو تو یہ چاہیے تھا کہ ہاں سارے ہم سبھی جو ہے نا جی ایک ہی لائن میں کھڑے ہوتے اور سبھی کو اللہ کی محبت سب کے دلوں میں ہوتی اور سب کو اللہ کی یاد میں مشغول ہونا تھا، لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں، سسٹم ایسا ہو گیا ہے کہ کہیں کہیں ڈھونڈے سے کوئی ایسی شخصیت سے ملاقات ہوتی ہے جو اللہ کی محبت کے اندر مطلب وہ شخصیت غرق ہوتی ہے، اور اس کے پاس اب دیکھیں نا آپ کی طبیعت کا میں نے یہ ججمنٹ کیا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسی بات کی جائے جس کے اندر اللہ کی یاد ہو، ایسی گفتگو اگر آپ کے ساتھ کی جائے تو آپ بڑے مزے سے بیٹھ کے بات بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، سارا سسٹم ہوتا ہے۔ جو ہی ہم کچھ اگر رخ دنیا کی طرف موڑتے ہیں تو فوراً ہی آپ الجھ جاتے ہیں، اور آپ کی مطلب وہ جو ہے نا جی نہیں چاہ رہا ہوتا آپ کا بات کرنے کے لیے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پبلک کے اندر جو ہے نا بالکل ایسے ایک ایسا سسٹم پڑ گیا ہے، ایسا نظام بن گیا ہے کہ آپ کو کہیں کہیں کوئی اللہ والا ایسے ملتا ہے، ورنہ جو ہے نا جی دنیا بس اپنی مستی میں رات کو سو جاتے ہیں، دن کو دنیا کی اپنی مصروفیات کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں، یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے جو ہے نا کس وقت اللہ کی یاد کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ ابھی یہ بڑے جو شہر ہیں، بگ سٹی جو ہیں، وہاں پر کئی مرتبہ جانا ہوا ہے تو رات کو بھی ایسا منظر ہوتا ہے جیسے دن ہو، ساری مخلوق خدا جاگ رہی ہوتی ہے،
اور جو ہی فجر کی اذانیں آنا شروع ہوتی ہیں تو پھر جا کے سارے سونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ تقریباً 12 1 2 بجے تک دن کے اندر جو ہے نا جی وہ سوئے رہیں گے، پھر سیکنڈ ٹائم پھر واپس آئیں گے اور پھر ان کے کاروبار کھل جائیں گے۔ یعنی ایک سسٹم ہی ایسا بنا دیا گیا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان تو یہ ہے نا جی کہ میں نے دن جو ہے نا جی کام کرنے کے لیے بنایا ہے، اور رات جو ہے وہ آرام کے لیے بنائی ہے، اور اس میں سے کچھ وقت جو ہے نا خاص اب تم اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جھک جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو ہے نا جی وہ ٹائم دو۔ لیکن ادھر تو الٹا ہی نظام چل رہا ہے، تو پھر صاف ظاہر ہے جی یہ جو ایسے ایسے مناظر ظاہر ہو رہے ہیں اور ایسے سسٹم بن رہے ہیں، تو صاف ظاہر ہے پھر امتحان تو آنا ہی ہے، آزمائش تو اس کی طرف سے آنی ہی ہے۔ دیکھو چاہیے تو تھا کہ ہم اپنے طریقہ کار میں غیر مسلم کو بدلتے، کہ جو مسلمان کا طریقہ کار تھا تو انہوں نے اپنا طریقہ کار چھوڑ کے غیر مسلم کا جو طریقہ کار تھا وہ اپنا لیا۔ تو یہ جو رات کا جاگنا، ایک تو اللہ کی رضا کے لیے جاگنا ہوتا ہے، اس کی محبت کے لیے جاگنا ہوتا ہے، ایک دنیا کے لیے جاگنا ہوتا ہے۔ اب یہ جو جاگنا ہے یہ دنیا کے لیے جاگنا ہے، تو دن کو سوتے ہیں۔ اگر یہی جاگنا اللہ کی یاد میں جاگنا ہوتا تو یہ باکمال لوگ بن جاتے۔ تو وہ اس میں تو وہ بزنس کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، دنیا میں لگے ہوتے ہیں نا، پیسہ کمانے کے اندر مصروف ہوتے ہیں، اور وہ ایک اور ہی سسٹم ہوتا ہے۔ پیارے ویورز، بہت زبردست گفتگو ہوئی بابا جی کے ساتھ۔ انشاءاللہ ابھی میری گفتگو جاری ہے، اسی رات کی محفل کے اندر جاری ہے، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ کے اندر۔